ہم نے موسم کی بات کر لی, ہم نے سیاسی گرما گرمی کے حوالے سے بات کر لی, جو سیاسی گرما گرم اسٹیٹمنٹس آئی وہ تمام سے چیزیں ڈسکس کر لی. لاہور میں جو بارش نے, پنجاب میں جو بارش نے تباہی مچائی, اس حوالے سے بات بھی کر لی. لیکن اب ایک اور اہم مسئلے پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ مسئلہ جو ہے یہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے. مسئلہ یہ ہے جب بچوں کے نئے نئے دانت نکلتے تب تو شفاعت اتنے پیارے لگتے ہیں, موتی کی طرح چمکتے ہیں, بڑی خوشی ہوتے ہیں, بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کو. لیکن اس کے بعد ہوتا ہے یہ کہ ہم بچوں کو محبت میں ٹافی, چاکلیٹ, ہر میٹھی چیز بچے کو کھلاتے ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ وہ پیارے پیارے دانت جن کے نکلنے پہ ہم بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر ہمیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے جب وہ دانت ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ دانت کالے ہو جائیں تو چھوٹے سے بچوں کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے. یہ ایک مفروضہ ہے کہ والدین بچوں کو پالتے ہیں, دور حاضر میں بچے والدین کو پال رہے ہیں, اور بچے ڈکٹیٹ کرتے ہیں والدین کو, اور بچوں کو فونز پال رہے ہیں. بچے مطلب جو ہے نا وہ امریکہ سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں, کیونکہ وہ سارے جو یوٹیوب کے چینلز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب امریکہ سے, اور تو یہ ایک بہت بڑی سازش پہ ناکام ہو رہی ہے. اینی وے خواتین و حضرات, معاملہ یہ ہے کہ بچوں کے دانتوں کی صحت آج کل کی ان کی ایٹنگ ہیبٹس سے کمپرومائز ہوتی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیڑا لگے دانتوں کے ساتھ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں, ان کی ہیلتھ بھی اوورآل متاثر ہوتی ہے. جب اب بڑوں کے دانتوں میں اگر کوئی سوجن ہو, تکلیف ہو, یا کیڑا لگ جائے, یا ٹھنڈا گرم کی ان کو مسئلہ ہو دانتوں میں, تو جب وہ برداشت نہیں کر پاتے تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہوں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ایگزیکٹلی جناب. تو اسی حوالے سے ذرا آج ہم بھی بات کرتے ہیں. مریم, ویسے ٹیکنیکل اسپیکنگ, آپ ویسے ایسے کوئی بچوں سے واسطہ پڑا ہے جن کے سامنے والے دانتوں میں کیڑا لگا ہوا؟ بہت بچے. تو مطلب آپ کو وہ بچے کیوٹ لگتے ہیں, یا آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہیں یار یہ بچوں کو؟ مجھے وہ بچے تو کیوٹ لگتے ہیں, مگر مجھے پیرنٹس پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے بچوں کے دانتوں کے ساتھ کیا کیا, اور آپ نے بچوں کو برش کرنے کی عادت کیوں نہیں ڈالی. کب سے ہم نے بچوں میں برش کی عادت ڈالنی چاہیے, اور کب سے خیال کرنا شروع کر دینا چاہیے, اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر KMGC آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سامیہ سراج. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحبہ, ہم آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ مجھے بتائیے گا, ڈینٹل ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے, ہمیں اپنے بچوں میں کون سی عمر سے دانتوں کی صفائی رکھنے کا جو خیال رکھنے کی پریکٹس ہے یہ شروع کر دینی چاہیے؟ دیکھیے, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عمر جو ہے جب پہلا دانت آ جائے. جی بالکل. اور جی پہلا دانت جو دودھ کا دانت ہوتا ہے, جو یہاں نکلتا ہے. جی جی بالکل. اور جی ایگزیکٹلی. اور جو دیکھیے اس کی جو نارمل رینج ہے وہ 6 months to 2.5 سال سے 3 سال. ٹھیک ہے. تو جب پہلا دانت آ جائے تو اس میں صفائی کا ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو بیسٹ ریکمینڈیڈ آل اوور ورلڈ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کاٹن گاز ہوتا ہے, اٹس اے ڈیوٹی آف پیرنٹس اسپیشلی مدر, جو کاٹن گاز ہوتا ہے اس کے انگلی میں لپیٹیں آپ, اور جو اس دانت پر بہت پراپر طریقے سے صاف کریں اس دانت کو. ٹھیک ہے. ایک دانت بھی اگر آ جائے, دیکھیں ایک دانت بھی اگر آ گیا تو ڈیفینیٹلی ایک کیپیسٹی آ گئی نا اس کے اندر. ہم نے سنا کہ یہ 3 سال کی عمر سے بچوں بالکل. یہ میں کہوں گی یہ بہت بڑا مسکنسیپٹ ہے. صفائی کی عادت دیکھیں, آپ باڈی کی بھی لے لیں پوری, صفائی نصف ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا کہ آدھا ایمان دے دیا, تو منہ کیوں نہیں, دانت کیوں نہیں؟ اچھا, میرا بچہ یہاں پہ اور بھی ایسوسیٹڈ پرابلم آ جاتا ہے. میرا بچہ 3 سال کا ہے, اس کے ہاتھ میں برش پکڑا دیں وہ 2.5 گھنٹے برش کرتا ہے. نہیں نہیں, میں آپ کو بتاؤں ریکمینڈیڈ جو چیزیں ہیں اور جو پریکٹیکلی بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ گاز کا میں بتاؤں گی آپ کے اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ میں بھی 25 سال سے تقریباً پریکٹس میں ہوں, اور بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے پاس جب آتے ہیں بچے بہت چھوٹے چھوٹے, اور دکھ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ کیوٹیز ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ چیز کہ آپ پہلے دانت سے ان کی صفائی کرنا شروع کر دیں. پھر تقریباً 18 months آف ایج میں, یعنی کہ 1.5 سال کے ایج میں, ٹھیک ہے, اس میں آپ سافٹ برش سے بچوں کو آہستہ آہستہ, اس ایج سے لے کر 7 to 8 years تک کی جو ایج ہے وہ ڈیپینڈنٹ ایج ہے. یعنی کہ اٹس دا ڈیوٹی آف دا پیرنٹس اسپیشلی مدرس کہ وہ سر پہ کھڑے ہو کے بچے کو اسپیشلی بیفور گوئنگ ٹو بیڈ, ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کیڑا لگتا ہے نا وہ سب سے زیادہ رات کو سوتے وقت لگتا ہے. کیونکہ رات کو سوتے وقت کیا ہوتا ہے کہ منہ بند ہوتا ہے, تو بیکٹیریا بڑے آزاد ہوتے ہیں اس کو چیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ سب سے زیادہ کیڑا وہیں لگتا ہے. دوسرا یہ کہ بچے باٹل فیڈ, میں بالکل کہوں گی کہ باٹل فیڈ لانگ لاسٹنگ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ویسے تو ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ باٹل فیڈ جو ہے نا بچوں کو نہ ہی کرائیں, سب سے اچھا ہے. چھوٹے بچوں میں دیکھیں نیو بورن سے لے کر
2 years تک تو آپ کے قرآن نے بھی کہہ دیا ہے صاف کہ کم از کم 2 سال جو ہے بریسٹ فیڈنگ بچوں کو اپنا بھی وہ ہوتا ہے نا کہ وہ بس منہ میں فیڈر لے کے کارٹون دیکھیں. بالکل غلط ہے. دیکھیں آپ جو عادت بچوں کو ڈلوائیں گے بچے اسی عادت کے ہیبیچول ہوں گے. تو یہ آرتھوڈونٹک کی جو ڈپارٹمنٹ کی جو پریکٹس میں 25 سالہ پریکٹس میں سب سے بڑی پیرنٹس کی کیا غلطی دیکھی ہے جس کو آپ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ سب سے بڑی غلطی یہ دیکھیے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے بہت لیٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹریٹمنٹ کے لیے دیکھیے کچھ کیسز آرتھوڈونٹکس میں ایسے ہوتے ہیں جو ارلی ٹریٹمنٹ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بات ہم مانتے ہیں کہ پیرنٹس کو آئیڈیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو کچھ ٹپس امپورٹنٹ میں آپ کو بالکل دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ڈینٹل چیک اپ کا رواج نہیں ہے, یہ بہت غلط ہے. 6 months یعنی کہ چھوٹے بچوں سے لے کر 12 years of ایج تک جو ریکمینڈیڈ وزٹ ہے ڈینٹسٹ کے پاس وہ twice a year ہے. اڈلٹس کا once a year ہے. میں کہتی ہوں اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ کچھ ٹپس ایسی ہیں جو میں آپ کو یہاں, لیکن ہر کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا. اب جیسے کہ دودھ کے دانت ہے, اگر دودھ کے دانتوں میں اگر آپ بریسز کی ٹریٹمنٹ آگے چل کر بہت کمپلیکیشن میں جا رہی اس سے بچنا چاہ رہے ہیں, اگر دودھ کے دانت ہیں ان میں گیپ نہیں ہے, اگر گیپ ہے اٹس اے گڈ سائن. گیپ ہونا اچھا ہے, آگے چل کر اوور لیپنگ نہیں ہوتی, کیونکہ اوور لیپنگ جو ہے آل اوور ورلڈ اوور لیپنگ جس کو ہم اپنی ڈینٹل لینگویج میں کراؤڈنگ آف ٹیتھ کہتے ہیں, اوور لیپ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ٹیتھ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, تو وہ لیک آف اسپیس سے ہوتا ہے. لیکن اگر بچوں کے دانتوں میں کہ اگر آپ کا ڈینچر بڑا زبردست بڑا اسموتھ بھی ہو تو ودن پیسج آف ٹائم آپ کی ایج کے بعد اس میں گیپ بھی آ جاتا ہے. نہیں وہ تو الگ چیز ہے. میں بچوں کی بات کر رہی ہوں کہ اگر دودھ کے دانتوں میں گیپ آ رہا ہے تو اچھی سائن ہے کہ آگے چل کر جو بڑا سائز آئے گا بچوں کا اس میں اوور لیپنگ نہیں ہوگی. اگر دودھ کے دانت قریب ہیں یا اوور لیپڈ ہیں تو آپ ذہن میں رکھ لیے کہ آپ کے بچوں کو ایونچولی فیوچر میں ضرورت پڑے گی بریسز کی جو اوور لیپنگ ہے. اچھا یہ بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو جیسے آپ نے خود بھی بتایا یہ جو بچوں کے دودھ کے دانت سیدھے ہوتے ہیں پھر جب وہ دودھ کے دانت گر جاتے ہیں تو جو اگلے دانت نکلتے ہیں وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں. جی بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اور پھر بہت سارے ہیبٹس جیسے کہ تھم سکنگ کی ہیبٹ ہے, یہ بہت خراب ہیبٹ ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے نیو بورن بیبیز یعنی کہ ابھی 3 یا 2 دن کے ہیں اور وہ تھم سک کر رہے ہیں, وہ پاؤں کا انگوٹھا بھی کر رہے ہیں اور اس وقت ہمیں لگ رہا تھا کہ کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں, اچھے لگ رہے ہیں. لیکن دیکھیں وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بچہ زیادہ تر کیسز میں بچے ہنگری ہوتے ہیں, بھوکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو فریکوینٹ فیڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں کچھ نہیں ملتا تو وہ سکنگ سے ایک سیٹسفیکشن ان کو حاصل ہو جاتی ہے. جو پیسیفائر بچے اتنا استعمال کرتے ہیں 4-4 5-5 سال کے بچے ہو جاتے ہیں, بالکل غلط ہے. دیکھیے پیسیفائرز جو ہے نا یہ ہمارے جو اورو فنکشنل ہیبٹس ہیں ان میں یہ پیسیفائرز یوز کرنا اس سے جو ہے دانت باہر کی طرف آتے ہیں. جو جوز ہوتے ہیں اپر کا ایک جو ہے ایک لوور جو ہے, ٹھیک ہے, تو اسپیشلی اپر کا جو پیلٹ یعنی تالو کا جو حصہ ہے وہ اونچائی میں چلا جاتا ہے, دانت باہر کو آ جاتے ہیں. تو یہ تھم سکنگ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پیسیفائرز نپل وغیرہ یوز کرتے ہیں. آپ کی باتوں سے میں سکین کر رہا ہوں اپنے سارے دوست جن کے بچے ہیں, تو ابھی تک الحمدللہ مجھے ایک بھی ایک پیرنٹ ایسا نہیں نظر آیا جس نے اپنے بچوں کے اورل ہائیجین پراپر طریقے سے رکھی ہوئی ہو. ہر ایک کی پیرنٹنگ میں یہ ایشوز ہیں. بچوں کا شوگر انٹیک بہت زیادہ ہے, بچے جو سیریلز کھا رہے ہیں وہ چاکلیٹ کے ہیں, جو بچے روٹی بھی اگر کھاتے ہیں تو وہ چاکلیٹ سپریڈ کے ساتھ کھاتے ہیں. ہر چیز کے اندر شوگر انٹیک بہت زیادہ ہے. تھوڑا بہت شوگر اٹس اوکے, بٹ یہ کہ بچوں کو اگر ہیبٹ آپ ڈالیں کہ آفٹر ایوری میل یا ایٹ لیسٹ بفور گوئنگ ٹو بیڈ اور صبح ناشتے کے بعد 2 چیزیں 2 ٹائم تو ریکمینڈیڈ ہے, برش تو کریں. برش کرنے سے کیا ہوگا, بڑوں کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں ناشتے کے بعد برش کرنا چاہیے. جی اصل میں آپ نے اگر سلیپنگ ٹائم برش کر لیا ہے تو ناشتے سے پہلے پھر آپ کو برشنگ کی ضرورت نہیں, پھر آپ پراپر رنسنگ کر لیں, برش پھر ناشتہ کریں اور پھر برش کرنے کے بعد اپنے سروس پہ جائیں, جاب پہ جائیں. جی تو ریکمینڈیڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ بفور ایٹ لیسٹ 2 times بفور گوئنگ ٹو بیڈ اینڈ آفٹر بریک فاسٹ. اور اس کے علاوہ اگر آفٹر ایوری میل آپ کر رہے ہیں تو اٹس گڈ, کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اٹ واز ریئلی این آنر, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور آج ہم نے نئی چیزیں سیکھی کہ بھائی جب بچے کا دانت آ جاتا ہے تو اسی ٹائم سے آپ نے اپنے بچوں کے جو ایک ننھے سے دانت کو بھی صاف کرنا شروع کر دینا. یاد رہے گا بچے کو ساری. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.